बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का टॉपिक अकम्प्लिस या अकम्प्लाइस, जिसको हम क्या कहते हैं, शरीके जुर्म, उसके बारे में है, जो कि कानून शहादत आर्डर LLB पार्ट 3 के लिए 7th सेमेस्टर के लिए और उस सेट के मजिस्ट्रेट और जो एडिशनल सेशन जज के इम्तिहान है, इन तमाम इम्तिहानात के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए जो हमारे पास रेलेवेंट प्रोविज़न है कानून शहादत आर्डर के अंदर, वो आर्टिकल 16 है। लेकिन आर्टिकल 16 उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता अनटिल एंड अनलेस, जब तक हम इसको आर्टिकल 129B, जो कि दर हकीकत क्या है, एक प्रिजम्पशन है, जब तक हम आर्टिकल 16 को आर्टिकल 129B के साथ मिलाकर नहीं पढ़ेंगे, तब तक इसका मतलब क्लियर नहीं होगा। पहले देखते हैं कि अकम्प्लिस है क्या, कौन होता है कोई भी अकम्प्लिस या अकम्प्लाइस। तो ये क्या है, ये बेसिकली है गिल्टी एसोसिएट ऑफ एनी क्राइम। अगर इसके साथ एक और मैं प्रोविजन लिखूं तो वो भी इसके साथ रेलेवेंट है, जो कि आर्टिकल 17। अब आर्टिकल 17 कैसे रेलेवेंट है वो मैं आपको भी बताता हूं इसके बारे में। तो कंप्लाइंस क्या है, गिल्टी एसोसिएट ऑफ एनी क्राइम, कोई भी ऐसा शख्स जो किसी जुर्म में शरीक हो, सिर्फ शरीक नहीं हो, किस तरह शरीक हो, गिल्टी भी हो। और कोई गिल्टी कब होगा, कि जब कोई शख्स नॉलेज के साथ, इंटेंशन के साथ किसी जुर्म में शरीक होगा, तो ऐसे शख्स को हम क्या कहेंगे, अकम्प्लाइस या अकम्प्लिस कहेंगे। वैसे जो अकम्प्लिस है उसकी 3 कैटेगरीज है। अगर हम इसकी काइंड्स बनाएं या कैटेगरीज डिफाइन करें तो कुछ लोग होते हैं, कौन से, असेसरी बिफोर क्राइम होते हैं, कुछ लोग होते हैं प्रिंसिपल अफेंडर, और कुछ लोग क्या होते हैं, असेसरी आफ्टर क्राइम। अब सवाल ये उठता है कि असेसरी बिफोर क्राइम, असेसरी आफ्टर क्राइम और प्रिंसिपल अफेंडर में क्या फ़र्क है। ये जो लफ्ज़ असेसरी, आपने ख़बरों के अंदर एक लफ्ज़ सुना होगा कि दहशत गर्दों के सहूलतकार पकड़े गए। तो ये असेसरी कौन होते हैं, ये दर हकीकत सहूलतकार होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो कमीशन ऑफ ऑफेंस में किसी भी किस्म की कोई फैसिलिटेशन देते हैं, कोई सहूलत, कोई एक्सेस प्रिंसिपल अफेंडर को देते हैं। अब हम फ़र्ज़ करते हैं कि 2 लोग हैं जो कि A और B, ये A B किसी को कत्ल करना चाहते हैं, ये मंसूबा बनाकर आए हैं। तो जो किसी को कत्ल करना चाहता है, जो मंसूबा बनाकर आया है, वो कौन है हमारा, वो हमारा है प्रिंसिपल अफेंडर। मतलब मरकज़ी जो मुजरिम होता है उसको हम क्या कहते हैं, मरकज़ी मुजरिम को, वो हमारा होता है प्रिंसिपल अफेंडर, जो असल काम करने के लिए आया है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको जुर्म करने से पहले असलहा देते हैं, गाड़ी देते हैं, उसको कोई नक्शा देते हैं, उसको कुछ सहूलत प्रोवाइड करते हैं। दे आर कॉल्ड द असेसरी बिफोर क्राइम। लेकिन वो लोग जो जानते हैं, क्या जानते हैं, कि ये किसी को कत्ल करने जा रहा है। अगर A B किसी XY से क्या करते हैं, पिस्टल लेते हैं, किस लिए, कि यार वो मेरे घर में शादी है तो मैंने वहाँ पर जाकर शादी पे फायरिंग कर दी है, और इधर आकर वो किसी को कत्ल कर देते हैं। तो यहाँ पर जो XY असेसरी बिफोर क्राइम नहीं है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। उनके जहन में ये है कि ये लोग किस लिए लेकर जा रहे हैं पिस्टल, शादी पे फायरिंग करने के लिए। तो ये कब असेसरी बिफोर क्राइम बनेगा, कि जब A B आया XY के पास और उसको आकर बताया कि मैं M को कत्ल करना चाहता हूँ, तो इसके लिए उसको क्या किया, उसको पता कि किसी को कत्ल करना चाहता है, फिर भी उसने उसको फैसिलिटेट किया, उसने उसको क्या किया, उस शख्स ने उसको उठाकर वो पिस्टल दिया। तो अब वो क्या हो गया, असेसरी बिफोर क्राइम। और असेसरी आफ्टर क्राइम क्या है, ऐसे लोग जो जुर्म के बाद किसी मुजरिम को भागने में मदद देते हैं, उसको छुपाते हैं, या उसको पुलिस की नज़रों से और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की नज़र से बचाते हैं, उनको क्या कहते हैं, असेसरी आफ्टर क्राइम। तो असेसरी या अकम्प्लिस क्या हो गया, अकम्प्लिस कोई भी ऐसा शख्स जो किसी भी जुर्म में जानते हुए, ये जानते हुए शामिल हो कि ये जुर्म है। अब उसका रोल चाहे
اسسری بیفور کرائم اور اسسری آفٹر کرائم کی طرح مائنر ہو، یا اس کا رول چاہے تو پرنسپل افینڈر کی طرح کیا ہو، میجر ہو، لیکن دونوں صورتوں میں کوئی اس کا گلٹی ایسوسیشن ہونا چاہیے ود نالج ود انٹینشن. وہ کسی جرم میں اگر شریک ہوتا ہے تو ایسا شخص کیا کہلاتا ہے؟ ایسا شخص کہلاتا ہے اکمپلس. تو اکمپلس کون ہو گیا؟ ایک ایسا شخص جو کسی جرم میں یہ جاننے کے باوجود کہ یہ جرم ہو رہا ہے اس میں شریک ہو، اس میں حصہ لے، کوئی سہولت دے یا مرکزی ملزم کا کردار ادا کرے، وہ کہلاتا ہے اکمپلس. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی اکمپلس ایک کمپیٹنٹ وٹنس ہے یا نہیں ہے، اور اگر کمپیٹنٹ وٹنس ہے تو کون کون سی شرائط کو وہ کیا کرے گا؟ وہ پورا کرے گا. اگر ہم پہلے بات کریں کمپیٹنسی کی کہ کیا ایک اکمپلس ایک کمپیٹنٹ وٹنس ہے یا نہیں ہے، تو اگر ہم دیکھتے ہیں کس کے انڈر آرٹیکل 3. کس کے آرٹیکل 3؟ کیو ایس او کا. تو کیو ایس او کا آرٹیکل 3 تو یہ کہتا ہے all the persons are competent to testify. ہر بندہ ٹیسٹیفائی کرنے کے لیے کمپیٹنٹ ہے if he can understand the question and give the rational answer. تو پہلی جو اس کو کمپیٹنسی کے لیے پہلا جو اس کو پریسیڈنٹ ملا وہ کہاں سے ملا؟ آرٹیکل 3 نے کہا کہ اگر وہ کیا کرتا ہے؟ انڈرسٹینڈ دا کوشچن، اور اگلی چیز کیا کرتا ہے؟ پلس گیو دا ریشنل آنسر. تو اگر یہ دو صورتیں ہیں تو اس صورت میں وہ ایک کمپیٹنٹ وٹنس ہے. لیکن کیا، چلو مان لیا کمپیٹنٹ تو ہے، کیا کمپیٹنٹ کے ساتھ وہ کریڈیبل بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس کی بات پر یقین کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں؟ وہ بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے اگر میں کمپیٹنسی کی بات کروں تو اس کی کمپیٹنسی کو اوپن کیا کس نے؟ آرٹیکل 16 نے. اور آرٹیکل 16 نے کیا کہا کہ اگر کسی اکمپلس کے بیان کے اوپر، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں کیونکہ ابھی ہم جو بیسیکلی یہ ٹاپک ریکارڈ کریں کس مقصد کے لیے؟ صرف LLB کے اسٹوڈنٹس کے لیے. تو ہم وہ کسی اسکالری ڈسکشن میں جانا نہیں چاہتے. ادروائز اس کے حوالے سے ایک اور میرا لیکچر ہے جس میں یہ میں نے پروف کیا ہے کہ جو آرٹیکل 16 ہے یہ غلط ہے. یہ نہ صرف ان اسلامک ہے بلکہ یہ ان کانسٹیٹیوشنل بھی ہے، اور یہ لا آف ایویڈنس کا جو ایک ٹرو سینس ہے اس کے خلاف ہے. اور انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ کے مطابق یہ جو ورڈ اکمپلس ہے اس کے تحت آرٹیکل 16 میں اگر آپ اکمپلس کا لفظ لکھتے ہیں تو یہ آرٹیکل 16 ایک ویگ آرٹیکل ہے جس کی کانسٹیٹیوشنلی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے. لیکن ہم ابھی وہ چیزیں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے. ہم اس کو سمپل سینس میں صرف ڈسکس کرتے ہیں کہ جو جیسا ہے، وہ جیسے ہم نے کمانڈ تھیوری پڑھی تھی نا اصل کی، لا ایز اٹ از، آٹ ٹو بی کو چھوڑ دیتے ہیں، ایز اٹ از کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسا ہے. تو آرٹیکل 16 کو دیکھتے ہیں. آرٹیکل 16 کیا کہتا ہے کہ اگر کسی اکمپلس کے بیان پر کسی مجرم کو سزا دے دی جائے گی تو یہ انلیگل نہیں ہوگی ایون اف اٹ از وداؤٹ کاروبریشن. مطلب کتنا بڑا اختیار، کتنی بڑی اتھارٹی آرٹیکل 16 کس کو دے رہا ہے؟ کورٹ کو دے رہا ہے کہ اگر کورٹ چاہے تو کسی اکمپلس جو ہے اس کی ٹیسٹیمنی کے اوپر کیا کر سکتا ہے؟ ٹیسٹیمنی کے اوپر کسی کو بھی پنشمنٹ دے سکتا ہے. اور پنشمنٹ بھی کیسے دے سکتا ہے؟ ایون وداؤٹ کوربریشن. اب وہ لوگ جو نئے نئے لیکچر سن رہے ہیں تو انہوں نے یہ لفظ کوربریشن بہت بار سنا ہوگا کہ یہ پتہ نہیں کوربریشن یہ کیا کوربریشن ہوتا ہے؟ کوربریشن کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنا کسی چیز کی. تصدیق کرنا کا کیا مطلب ہے؟ تصدیق کرنا کا مطلب یہ ہے کہ ایک اکمپلس کیا کہتا ہے، ایک شریک جرم کیا کہتا ہے کہ جی ہم نے فلاں بندے کو قتل کیا اور اس کی جو لاش ہے وہ گورا قبرستان کی جو فلاں کرسچن ہے اس کے قبر کے کیا ہے، اس کے قبر کے ساتھ جا کر ہم نے دفنائی تھی. تو اب اگر اسی جگہ سے وہ لاش برآمد ہوئی تو یہ کیا ہو گئی؟ کوربریشن ہو گئی. وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے اس کو فلاں پسٹل سے گولی ماری اور وہاں سے میڈیکل رپورٹ آتی ہے کہ بالکل اس کو اسی پسٹل سے گولی لگی ہے، تو یہ بھی کیا ہو گئی؟ کوربریشن ہوگی. تو کوربریشن کیا ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ کو ایک طرف رکھنا اور اس کو کسی دوسری سٹیٹمنٹ سے اسی سیم فیکٹ کو ثابت کرنا، یہ کوربریشن کہلاتا ہے. اگر میں نے کہا جی کہ کلاشنکوف کی گولی ماری اور میڈیکل رپورٹ کہتی ہے جی کلاشنکوف کی ہی گولی لگی ہے، تو یہ کیا ہو گئی؟ کوربریشن ہو گئی. تو کوربریشن یا کیا چیز ہے کہ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ جناب وہ جو ملزم تھے وہ کس میں آئے؟ جی وہ آلٹو مہران گاڑی میں آئے، اور پولیس کے بیان میں کیا لکھا ہوا تھا؟ نہیں جی وہ تو ٹویوٹا کرولا میں تھے، تو کوربریشن نہیں ہوئی. اگر وہاں پر بھی آلٹو مہران اور ادھر بھی کیا ہے آلٹو مہران، تو یہ کیا ہو گیا؟
कॉरोबोरेशन हो गया। तो कॉरोबोरेशन का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर लेकिन जब हम आर्टिकल 16 को देखते हैं तो आर्टिकल 16 जो है वो क्या कहता है? वो कहता है कि जनाब अगर किसी शरीक जुर्म के बयान पर किसी दूसरे शख्स को सज़ा दे दी जाए और बग़ैर तस्दीक के दे दी जाए तो ये गलत नहीं है। जज साहब अगर किसी को सज़ा देना चाहें तो दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसका पर्पस पूछा गया कि भाई इसका पर्पस क्या है, किस तरीके से ये आप इस तरह एक जो अकम्प्लिस है उसके बयान के ऊपर इवन विदाउट कॉरोबोरेशन किसी को सज़ा दे देते हैं। तो पर्पस क्या बताया गया? पर्पस बताया गया कि जी अब दौर आ गया मॉडर्न, और जो मॉडर्न दौर है, मॉडर्न दौर में क्या है? मॉडर्न दौर में दर हकीकत इशू कुछ इस तरीके के साथ है कि मॉडर्न दौर के अंदर लोग जो अफेंस करते हैं बड़ी प्लानिंग के साथ करते हैं, और वो इतनी प्लानिंग के साथ करते हैं कि जो मेन उसके प्रिंसिपल अफेंडर्स होते हैं उन तक पहुंचना, उसके मास्टर माइंड को पकड़ना ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो या कुछ लोग ऐसे जो इतने बड़े लेवल पर होते हैं और जुर्म करते हैं तो वो अपने उस इन्फ्लुएंस की वजह से किसी भी जो आपका विटनेस है इंडिपेंडेंट उसको सामने नहीं आने देते। तो अगली बात जहन में रख लें, अकम्प्लिस का क्वेश्चन वहां पर उठेगा वेयर देयर इज नो इंडिपेंडेंट विटनेस अवेलेबल। अगर एक केस हुआ, क्या केस हुआ? कत्ल हुआ एक्स का और उसमें ए बी सी है मौजूद है और सी कहता है जी मुझे अकम्प्लिस बनाओ, तो मैं आपको सारी बात बताता हूं, लेकिन यहां पे एल और एम दो इंडिपेंडेंट विटनेस मौजूद है तो हमें सी को कोई भी जरूरत नहीं है शरीक जुर्म को, अकम्प्लिस को गवाह बनाने की। क्यों? ये सवाल वहां पर उठेगा कि जहां पर इसका पर्पस क्या है कि जनाब इस तरीके से जुर्म किया गया कि उस जुर्म तक पहुंचने के लिए कोई भी सुराग नहीं छोड़ा गया, बहुत प्लानिंग के साथ किया गया। तो अब मजबूरन हमने क्या करना है? किसी बड़े मुजरिम को सजा देने के लिए किसी छोटे मुजरिम। तो यहां पर एक और बात क्लियर होगी कि अकम्प्लिस, फिर ये लफ्ज़ गलत है लेकिन मजबूरन अभी कहना पड़ रहा है कि ये अकम्प्लिस, किसको अकम्प्लिस बनाया जाएगा? असल में अकम्प्लिस नहीं, अप्रूवर है, समझाता हूं। तो किसकी बात को अदालत अहमियत देगी? हु प्लेड लेस पार्ट इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस। ये नहीं कि जनाब यहाँ पे क्या हुआ जो हमने मिसाल देखी थी कि उसमें ए भी आ गया कि जी मैं बताता हूँ मुझे बंदूक किसने दी थी, मैं बताता हूँ मुझे भागने में मदद किसने दी थी, आप मेरी जान बख्शी करते, मैं आपको दोनों बंदे पकड़वा देता हूँ। और भाई हमने ना उसको पकड़ना ना इसको पकड़ना, हमने किसको पकड़ना है? जिसने कत्ल किया है। तो ये अकम्प्लिस किसको बनाया जाएगा? हु प्लेड लेस पार्ट इन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। तो क्यों बनाया जाएगा? ऐसे जराइम में कि वेयर देयर इज नो इंडिपेंडेंट विटनेस अवेलेबल, उन जराइम के अंदर, इसलिए क्योंकि मॉडर्न टाइम में लोग, और इसकी मैं आपको एक बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ कि जो सबसे बड़ी मिसाल कि जिसमें आप पाकिस्तान के अंदर अगर किसी अकम्प्लिस के बयान के ऊपर सज़ा होती देखें तो जुल्फ़कार अली भुट्टो का केस फिर वापस आ जाता है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो को किस पे सज़ा हुई थी? जुल्फ़कार अली भुट्टो का जो अकम्प्लिस था वो कौन था? वो उसका जो अकम्प्लिस था वो दर हकीकत उसका अपना जो पर्सनल असिस्टेंट था, उसी ने बयान दिया था कि जनाब मैं बयान देता हूं कि मुझे भुट्टो साहब ने कहा था कि ये कत्ल करना है तो मैंने कत्ल करवा दी। वैसे इसके ऊपर मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है भुट्टो साहब के कत्ल के हवाले से कि उसमें सबसे बड़ी गलती किसकी थी? उसके वकील की गलती थी। वैसे तो कुछ चीज़ें प्री डिसाइडेड होती हैं लेकिन हम बात करेंगे लीगली। तो जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू जिसके मुताबिक भुट्टो को सज़ा हुई थी वो उसके वकील की एक बहुत बड़ी गलती थी, और जो हमारे यहाँ भी अक्सर की जाती है वो भी एक लेक्चर है, आप देख लीजिएगा कि जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी क्यों हुई, तो उसके अंदर ये चीज़ मैंने वहाँ पर डिस्कस की हुई है। खैर, जुल्फ़कार अली भुट्टो को किसके बयान पर फांसी हुई थी? अकम्प्लिस के बयान पर हुई थी कि उसके अकम्प्लिस ने कहा था जनाब इसने मुझे कहा था और मैंने बंदा मरवा दिया। तो अकम्प्लिस के बयान पर सज़ा अगर दी जाए तो वो गलत नहीं होगी। लेकिन ये हमने किसको डिस्कस कर लिया है? ये हमने डिस्कस कर लिया आर्टिकल 16 को। आर्टिकल 16 ने क्या कर दिया? खुला इख्तियार दे दिया जज साहब को कि भाई साहब अगर किसी शरीक जुर्म के बयान पर आपने बगैर तस्दीक के सज़ा देनी है तो दे दो, ये गलत नहीं है। लेकिन जब हम पढ़ते 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 कहाँ तक पहुँचे? चलो पहले आर्टिकल 17 को भी डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 17 मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि आर्टिकल 17 कहता है दैट अकम्प्लिस इज नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस। तो फिर ये तो आपस में अपोजिट हो गया। 16 कहता है 17 कहता है कि नहीं है। तो 17 ने साथ बताया है कि भाई ये कहाँ पर नहीं है? हद केसेस के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर द अकम्प्लिस इज नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस इन द हुदूद केसेस। किसी भी हद के केस के अंदर किसी भी अकम्प्लिस की गवाही किसी भी सूरत में नहीं ली जाएगी, चाहे वो बाकी सार क्यों नहीं ली जाती? उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि हुदूद के अंदर गवाह को क्या होना चाहिए? वो एडल्ट तो अलग हो गया, मेल भी हो गया, मुस्लिम भी हो गया, तज़किया तो शहूद,
تزکیۃ الشہود کیا ہوتا ہے؟ پاکیزہ گواہ، جس نے کوئی غلط کام نہ کیا ہو. what does mean کہ اکمپلس کیا ہے؟ اکمپلس ہے ہی شریک جرم، اس نے جرم میں حصہ لیا ہے، لہٰذا حدود میں کسی بھی صورت ایک اکمپلس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. تو اب اس حدود کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اگر ہم ڈسکس کریں تو وہ کیا ہے جو اس جگہ پر ڈسکس کرنا انتہائی ضروری ہے، جس کے لیے میں نے آپ کو کیا کہا that article 16 is always read with article 129b. یہ 129b کیا ہے؟ it's just a presumption. یہ presumptions کیا ہوتی ہیں؟ presumptions اس بارے میں بھی وہ ایک interpretation of statute کے اندر لیکچر ہے، آپ دیکھ لیجئے گا. ویسے سمپل بتاتا ہوں کہ presumption کیا ہے؟ مفروضہ، فرض کرنا ایک ایسی حقیقت which is not proved but thought to be proved. کوئی ایسی بات کہ جو ثابت نہیں ہے بٹ کورٹ کو فرض کرنا پڑتا ہے کہ ایسا ہے. تو آرٹیکل 129b ایک پریزمپشن دیتا ہے دیٹ اکمپلس، کہ کیا ہے کہ جو اکمپلس ہے، اکمپلس از ناٹ ٹرسٹ وردی آف کریڈٹ، کہ بھائی یہ جو اکمپلس ہے یہ ٹرسٹ وردی آف کریڈٹ نہیں ہے until unless corroborated with the material facts، کہ ایک جو شریک جرم ہے یہ قابل اعتماد نہیں ہے جب تک اس کی بات کی تصدیق نہ ہو جائے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کیا ہوا کہ اے تھا، بی تھا اور سی تھا، تو اس میں سے سی جو ہے وہ کیا تھا؟ وہ سچے دل سے پشیمان ہوا، اور وہ سچے دل سے پشیمان ہو کر عدالت میں کہتا ہے کہ جناب میں شرمندہ ہوں جو میں نے غلط کام کیا تھا، لہٰذا میں اس شرمندگی میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ میں اس شرمندگی میں اس چیز کا اظہار کرتا ہوں کہ ہم نے جرم کیا تھا تو سزا ملنی چاہیے. اب وہ سچے دل سے آیا، لیکن آرٹیکل 129b کیا کہتا ہے کہ بھائی تھا تو وہ ملزم، تھا تو وہ مجرم، کمیشن میں اس نے حصہ تو لیا، تو لہٰذا یہ بندہ اعتماد کے قابل نہیں ہے، تو اس کی تصدیق کر لینا کیا ہے؟ ضروری. اب نیا مسئلہ آ گیا. آرٹیکل 16 تصدیق کی ضرورت نہیں. 129b کہتا ہے کہ بھئی تصدیق کر لو جج صاحب، بغیر تصدیق کے بیان کا فائدہ نہیں ہے. تو اب کس کو مانے؟ چلو ہم انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ کا ایک اور رول لے کر آ جاتے ہیں جو کیا کہتا ہے کہ انٹرپریٹیشن ایسی ہونی چاہیے which gives effect to the law rather than disabling it. تو ہم نے اس کو افیکٹ دینا ہے، تو کیسے افیکٹ دیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ جی بے شک آرٹیکل 16 کے مطابق اگر جج صاحب چاہے تو کسی شریک جرم کے بیان پر بغیر کوربریشن کے کسی بھی شخص کو سزا دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ تصدیق کر لے تو بہتر. لیکن آپ کو اگر میں ایک مزے کی بات بتاؤں کہ سپریم کورٹ کے ڈیسیجنز کے بعد یہ چیز کلیئر ہو چکی ہے کہ یہ لیکن ضروری ہے، مطلب کسی بھی اکمپلس کے بیان پر تصدیق ضروری ہے کسی دوسرے شخص کو سزا دینے کے لیے. تو در حقیقت آرٹیکل 16 اپنی سیکسٹی کھو چکا ہے، اپنی اہمیت کھو چکا ہے. لیکن یہاں پر کچھ اور چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا چلا جاؤں. وہ یہ چیز ہے کہ آرٹیکل جو 16 اٹ سیلف ہے، آرٹیکل 16 اٹ سیلف از کنٹریری ٹو دا آرٹیکل 43 آف دا قانون شہادت آرڈر. اب اس بحث میں ویسے میں پڑھنا نہیں چاہتا، صرف ایک آپ کو پوائنٹ بتا دیتا ہوں، وہ آپ کو بتایا کہ دوسرے لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا کیسے کنٹریری ہے. اکمپلس از وٹ؟ اکمپلس کو اگر میں سادہ الفاظ میں لکھوں تو اکمپلس کون ہے؟ اکمپلس کا مطلب کیا ہے؟ کو اکیوزڈ. اب وہ لوگ سارے جو تھوڑے سے ایڈوانس لیول کے وہ اس لیکچر کو کیا کریں گے؟ اب یہ آپ نے قانون شہادت آرڈر کی کتاب کھول کے پڑھنا ہے. اکمپلس کون ہوتا ہے؟ کو اکیوزڈ. اور آرٹیکل 43 کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے 43 کیا کہتا ہے جناب؟ 43 کہتا ہے کہ جو کو اکیوزڈ ہے، جو کو اکیوزڈ مطلب اے بی اور سی، ادھر بھی کیا ہے؟ اکمپلس بھی کیا کہتا ہے؟ کو اکیوزڈ. کون ہے؟ اے بی اور سی. اب غور سے دیکھیں، ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ادھر کیا کہتا ہے کہ اگر اے کہے کہ ہم نے جرم کیا ہے تو اے کے کہنے پر کیا کرو؟ بی اور سی کو سزا دے دو، اور اے کو کیا کر دو؟ تھوڑی سی معافی دے دو. یہ آرٹیکل 16 کہتا ہے. آرٹیکل 43 یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر اے بی سی نے جرم کیا ہے اور اے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہ ہم نے قتل کیا، تو یہ اے کے لیے کنفیشن ہے اور بی اور سی کے لیے کیا ہے؟ یہ سرکمسٹانشل ہے. تو لہٰذا اس سرکمسٹانشل ایویڈنس کے اوپر بی اور سی کو سزا نہیں دی جا سکتی اور اے کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ اے کو کنوکٹ کیا جا سکتا ہے. اب یہ دونوں کیا ہو گئے؟ آپس میں ضد بن گئی. یہ کہتا ہے کہ اے معاف بی سی کو سزا، وہ کہتا ہے کہ اے کا کنفیشن اے کو سزا اور بی سی کو سزا نہیں ہو سکتی.
در حقیقت یہاں پر ایک چھوٹی سی کیوری، اور وہ کیا چیز ہے کہ اصل میں جو اکمپلس ہے، جو ورڈ اکمپلس ہے، اکمپلس پہ بھائی لگتا ہی آرٹیکل 43 ہے، تو اکمپلس کے بیان پر کبھی کسی کو سزا نہیں ہوتی۔ تو کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا اس طرح ہے کہ جب یہ اکمپلس جو شریک جرم ہے یہ عدالت میں جاتا ہے، کس کے تحت درخواست دیتا ہے؟ سیکشن 337 338 CRPC، یہ درخواست دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی صاحب کیا کرو، کہتا ہے جج صاحب میرے ساتھ رعایت کرو، مجھے وعدہ معاف گواہ بناؤ، مجھے کیا بناؤ؟ اپروور، سلطانی گواہ بناؤ۔ تو یہ جب درخواست آتی ہے اور کورٹ اس کی درخواست کو کیا کرتا ہے؟ اپروو کرتا ہے، اور اکمپلس جو پہلے کیا تھا، جو پہلے شریک جرم تھا، اس شریک جرم کو کیا بناتا ہے؟ وہ اپروور بناتا ہے، اور اپروور بنا کر اس کو کیا بناتا ہے؟ وعدہ معاف گواہ۔ تو اب اس وعدہ معاف گواہ کے بیان پر کیا ہوتا ہے؟ باقی لوگوں کو سزا اور اس کو تھوڑی سی کیا ملتی ہے؟ رعایت ہوتی ہے۔ تو در حقیقت ہونا کیا چاہیے تھا؟ در حقیقت یہ ہونا چاہیے تھا کہ آرٹیکل 16 میں ورڈ اکمپلس نہیں اپروور ہوتا، تو پھر یہ ایک ویلڈ ہوتا کہ بھائی وہ شخص کہ جس کو کورٹ اپروو کر دے، جس کی سزا کورٹ اس میں تخفیف کر دے، معاف کر دے، کم کر دے، اس شخص کے بیان پر سزا ہو سکتی ہے۔ پھر بھی کب ہو سکتی ہے؟ آفٹر کوروبوریشن ہو سکتی ہے، ادروائز ایسی سزا نہیں ہو سکتی۔ اچھا یہاں پر کچھ اور چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا چلوں، ایک دو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں اسی کے حوالے کے ساتھ ہیں، تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کیا چیزیں ہیں در حقیقت۔ تو اس میں پہلی چیز کیا ہے کہ آپ نے کوئی ڈیٹیکٹیوز کا سنا ہوگا، اور آپ نے کوئی اونیسٹ ٹریپ وٹنس بھی دیکھے ہوں گے۔ یہ کنسیپٹ کیا ہے، یہ تھوڑا سا میں آپ کو کنسیپٹ کلیئر کر دیتا ہوں کہ ڈیٹیکٹیوز، یا اگر آپ کچھ چیزیں دیکھیں کہ اس کے علاوہ کیا ہوتے ہیں، کچھ ٹریپ وٹنس ہوتے ہیں، جیسے آپ نے سفید لباس میں ملبوس پولیس کے اہلکار دیکھے ہوں گے، یا لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ مجرموں کے ساتھ جا کر ملتے ہیں، اور جب مجرموں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کے ساتھ مل کر وہ جرم بھی کرتے ہیں، اور پھر جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ مجرموں کو پکڑواتے ہیں، اور ان کے خلاف جب آ کے وہ عدالت میں بیان دیتے ہیں تو مجرم کہتا ہے جی یہ بندہ یہ ہمارے ساتھ شامل تھا، اکمپلس تھا، ہم نے مل کر فلاں فلاں جرم کیا، اس کے بیان پر ہمیں کیسے سزا ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ جو ڈیٹیکٹیوز ہوتے ہیں، جو افیشل، اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر میں نے کسی کو رشوت دینے کے پھنسانا ہے کہ یہ بندہ رشوت لیتا ہے، تو میں نے وہ بات جی ڈر گئی والا کام نہیں کرنا کہ کسی کو کہوں ہوں مطلب رشوت دوں، اگر اس نے لے لی تو ٹھیک، اگر نہیں لی یا لیتے ہوئے میں پکڑا گیا تو میں کہوں جی میں تو اس کو پکڑوانے کے لیے رشوت دینے آیا تھا، تو یہ والا کام نہیں ہوتا کہ پکڑے گیا تو بازی ڈر گئی۔ تو ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ اگر میں نے کسی شخص کو رشوت والے چکر میں پھنسانا ہے، میں پہلے FIA کے پاس جاؤں گا، میں اس کو نوٹ کے نمبر لکھواؤں گا، میں اس کو بتاؤں گا کہ یہ فلاں شخص مجھ سے رشوت طلب کر رہا ہے، میں اس کو رشوت دینے جا رہا ہوں، آپ نے آ کر اس کے اوپر جو ہے وہ فوراً وہاں پہ ریڈ کرنا ہے، اور یہ سیریل نمبر کا نوٹ آپ نے اس سے نکالنا ہے۔ یہ کیا ہوں، میں ڈیٹیکٹیو ہوں، میں ٹریپ وٹنس ہوں، میں اس کو کیا کرنے گیا ہوں، میں اس کو ٹریپ کروانے کے لیے گیا ہوں۔ تو جتنے بھی آپ کے سفید پولیس کے جو سفید لباس والے اہلکار ہوتے ہیں، وہ اس پروویژن کے اندر آ کر وہ اکمپلس نہیں ہوتے، وہ ڈیٹیکٹیوز بنتے ہیں۔ اور اونیسٹ ٹریپ وٹنس میں آپ کو میں ایک وہ بڑی ایک عام زندگی کی مثال دیتا ہوں، سریام والی، وہ کیا نام ہے اس کا، اقرار، سوری، وہ جو اقرار الحسن کا پروگرام لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں میں اقرار الحسن کے اوپر کیا ہوا، جب وہ سندھ اسمبلی کے اندر گیا تو اس کو پکڑ لیا گیا، کیونکہ وہ کسی کے ساتھ، کوئی شخص اس کے ساتھ کیا لے کر گیا تھا، پسٹل لے کر گیا تھا۔ اس کے علاوہ جب اس نے کیا کیا، اس نے کراچی کے اندر جو پاکستان ریلوے ہے، اس ریلوے کے اوپر اس نے کیا کیا، کچھ منشیات، کچھ اسلحہ بک کروایا، بتا کر کے اسلحہ ہے، اور پھر اس نے جب لوگوں کو بے نقاب کرنا چاہا تو اس کے اوپر پرچہ کٹ گیا۔ کیوں پرچہ کٹ گیا؟ کہ جناب یہ جو بندہ ہے، یہ بندہ تو خود مجرم ہے، یہ پسٹل لے کر آ کیسے گیا اسمبلی کے اندر، اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ جناب یہ سندھ اسمبلی کے اندر پسٹل لے کر آ گیا؟ تو در حقیقت وہ کیا تھا، وہ تھا اونیسٹ ٹریپ وٹنس۔ جو یہ میں حیران ہوا کہ جب میں اسمبلی کی میں نے بحث سنی تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یار ہمارے پاکستان کی اسمبلی میں ایسے گدھے لوگ ہیں، سوری ٹو سے،
کہ ان کو اصل مقصد سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے اس کو پکڑو جی یہ کیوں لے کر آیا ہے. او بھائی وہ کیوں لے کر آیا تھا؟ تم لوگوں کی سیفٹی کے لیے لے کر آیا تھا. وہ اس لیے لے کر آیا تھا کہ آپ کو یہ بتاتا کہ جناب اگر کوئی بھی بندہ باہر کھڑے ہوئے پولیس والے کو پیسے دے دے تو وہ اندر اسلحہ لے کر آ سکتا ہے. آج میں لے کر آیا ہوں آپ کو خبردار کرنے کے لیے. کل یہ اسلحہ کوئی اور بندہ لے کر آیا تو وہ 10 بندوں کو مار کے چلا جائے گا. بٹ میں حیران ہوا جب کسی بھی بندے کو اس پوائنٹ کی وہاں پر اسمبلی میں بیٹھے ہوئے کو سمجھ نہیں آئی اور کوئی اس کو روکتا کہ بھائی رک جاؤ یہ اس کا مقصد یہ ہے. وزیر داخلہ صاحب کی باتیں بھی الگ الگ تھیں. خیر جب اس نے ریلوے کے اوپر کیا کیا یہی چیز بک کروائی تو ریلوے پر بھی یہی مسئلہ آیا کہ جی یہ تو اکمپلس ہے اس نے اسلحہ بک کروایا. اور بھائی وہ اکمپلس نہیں ہے وہ ہے اونسٹ ٹریپ وٹنس جو یہ بک کروا کے کہہ رہا ہے کہ جی یہ حالت ہے ہمارے ملک کی لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز کی کہ پیسے دو اور کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں. تو ایسے لوگوں پر آرٹیکل 16 اکمپلس والا نہیں لگتا. ہاں اگر لگائے بھی صحیح, ہاں ادھر لگائے, ادھر اگر ہم اس آرٹیکل 16 کو اپلائی کریں تو اس کے انکوربوریٹڈ بیان کے اوپر اگر آپ کسی کو سزا دیں تو پھر آرٹیکل 16 کی ایک سینسٹی بنتی ہے کہ واقعی یہ اونسٹ ٹریپ وٹنس کے لیے آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن یہ الگ بحث ہے. ابھی فی الحال کیا ہے کہ آرٹیکل 16, آرٹیکل 129B اور آرٹیکل 17 تین چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں. آرٹیکل 16 شریک جرم کے بارے میں ہے کہ اگر عدالت چاہے تو کسی شریک جرم کے بیان پر کسی شخص کو سزا دینا چاہے تو بغیر تصدیق کے دے سکتی ہے. آرٹیکل 129B کہتا ہے کہ بھائی سب دے سکتی ہے لیکن جج صاحب یہ بندہ اعتماد کے قابل نہیں ہے. اگر سزا دینے سے پہلے کوربوریشن کر لیں تو یہ بہتر ہے, یہ ضروری ہے. اور آرٹیکل 17 کہتا ہے کہ بھائی صاحب یہ تو کمپیٹنٹ وٹنس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ حدود کیسز کے اندر, کیونکہ حدود کیسز کے اندر تزکیۃ الشہود والا گواہ چاہیے ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اگر کسی قسم کی کوئی کیوری, یہ لیکچر ریلیٹڈ ہے, کنٹینیوڈ ہے ڈفرینٹ لیکچرز کے اندر ڈفرینٹ لیولز کے لیے. اس کے جو اسکالری لیکچرز LLM کے لیے ہوتے ہیں اس کے اندر کیونکہ ہم یہ ڈسکس نہیں کرتے کہ لا کیا ہے, اس کے اندر ہم لا کے ڈیفیکٹس ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ لا کے ڈیفیکٹس کیا ہے اور اس میں کیا ہونا چاہیے. وہاں پر ہم اس بحث میں جاتے ہیں. بٹ جو LLB کے لیکچرز ہوتے ہیں ہم کنفائنڈ رہتے ہیں جو لا جیسا ہے صحیح ہے یا غلط ہے. ہم یہاں پر وہ چیز ڈسکس نہیں کرتے, ہم صرف لا کی جنرل پروویژنس کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ چل جائے. اگر پھر بھی کسی کو کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھے ان باکس کر دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.